بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 1۔ پچھلی ساری امتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے نبی کے جانے کے بعد ان کے دینی کاموں میں سے روح اور حقیقت نکل جاتی تھی، یعنی ان کے دینی کام روح اور حقیقت سے خالی ہو کر بس ایک رسم بن جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے دوسرے پیغمبر بھیجے جاتے تھے جو دین کی حقیقت اور اس کی روح کو دوبارہ ان میں پیدا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو اس وقت بھی دینی قوموں کا یہی حال تھا، یعنی وہ قومیں جو نبیوں پر ایمان لائی تھیں لیکن نبیوں کے جانے کے بعد پھر ان کے اعمال میں سے روح اور حقیقت نکل گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی اپنی پوری امت میں دین کی حقیقت اور روح پیدا کی، اور اسی حقیقت اور روح کی ان کو تعلیم اور دعوت دی۔ آج دوبارہ امت محمدیہ کی وہی حالت ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، اس لیے اس کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھی گئی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ان کا یہ فرض ہے کہ اس گمراہی کو دور کرنے کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں، اور اس کا ذریعہ ہے نیت کو درست رکھنا، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جبکہ ان کے کرنے والوں میں غلامی کی شان اور اخلاص نہیں رہتا، اور نیت کے درست ہونے پر اعمال کا رخ درست ہو کر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے اعمال میں سے رسمیت نکل کر حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر کام کو غلامی، عبدیت یعنی غلامی اور خدا پرستی کے جذبے سے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ان کی نیتوں کو درست کرنے کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں اخلاص اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا امت کے علماء اور دین کی سمجھ رکھنے والوں کا اس وقت کا ایک خاص فریضہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔